فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر كبيرا. آپ کے حکم کے مطابق فوجیں محاصرے کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں. جنگی خیمے لگا دیے گئے ہیں. میری دو دھاری تلوار کو ایک طرف سے جنگ کی آگ اور دوسری طرف سے صلاح الدین کے انتقام نے دھار لگائی ہے. ہر مسئلے کا حل فتح ہے.
سلطان صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گمشتگین. والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا. صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا. گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی. مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی. سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا. وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا. جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کی تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا. آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا. کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غرب بانٹنے کے لیے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی. وہ اس وقت شام کے محاذوں پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں. ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے. سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے. گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا. صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ و درد سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا. اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں. سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے. گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا. کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچی. پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے حاضر ہوئی. شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں. گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں کے لیے دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائے. پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا. جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو. مسئلہ محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے. محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کیا؟ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا. مسئلہ محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا. وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا. محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا. اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تم مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو؟ مسئلہ محافظ شدید خوف سے لرزنے لگا. شمس النساء تیزی کے ساتھ بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی. پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا. سلطان ملک صالح اپنی ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا. مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا. چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا. گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے. سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کس قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا. دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا تھا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا،
آپ کو اس وقت یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کی زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک ہم حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا بھی جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے؟ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اسی لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی چھلکنے لگا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نومر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور انتہائی روئی کہ مسلح اس کے آنسوں سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا۔ بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر نوجوان فرما روا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے سلطان صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گمشتگین، والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کی تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غرب بانٹنے کے لیے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذوں پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ و درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں۔
سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچی۔ پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں کے لیے دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائے۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسئلہ محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کیا؟ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسئلہ محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو کسر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تم مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو؟ مسئلہ محافظ شدید خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی کے ساتھ بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنی ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کس قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا تھا، مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کی زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک ہم حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خدا وند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا بھی جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے؟ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اسی لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی چھلکنے لگا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نوعمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور انتہائی روئی کہ مسلح اس کے آنسوں سے تر ہو گیا۔
شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا۔ بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں، میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر نوجوان فرما روا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ سلطان صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گمشتگین والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہمیشہ رہے گا۔ گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات آگے بڑھائی۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔ سلطان ملک صالح اپنے مشیر اعلیٰ کی بات اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب بھی حیرت و ناگواری سے گمشتگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کی تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غرب بانٹنے کے لیے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذوں پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ و درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائیں۔ سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شمس النساء صلاح الدین کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچی۔ پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں کے لیے دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائے۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسئلہ محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کیا؟ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسئلہ محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تیرے سلطان